الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ محترم جناب ضیاء الدین انصاری صاحب، امیر جماعت اسلامی لاہور، اور میرے انتہائی معزز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ بجٹ کو اگر ہم دیکھیں تو ڈائریکشن لیس بجٹ ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں، ہم اپنے ملک کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ میں اگر اس بات کو سیدھی کروں کہ جب تک کہ ہم جھوٹ بولنا ہمارے حکمران نہیں چھوڑیں گے، اور یہ جو ہے نا چکر دینا نہیں چھوڑیں گے، جب تک کہ یہ ملک اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ یہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ ایک طرف یہ غربتوں کا رونا روتے ہیں کہ لوگ مر گئے ہیں، اور دوسری طرف اگر ان کے اقدامات کو دیکھیں تو یہ لوگوں کو خودکشی پہ مجبور کر رہے ہیں۔ اس بجٹ میں دیکھیے، میں نے وزیر خزانہ کو، میں آل پاکستان بیکرز اینڈ سویٹ ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ ہوں، ایک پچھلے بجٹ میں ایک پرابلم چل رہی تھی کہ جو ٹیئر 1 کا ریٹیلر ہے وہ بن شیر مار رس پہ 18% ٹیکس اپنے کسٹمر سے وصول کرے گا، لیکن جو مینوفیکچرر ہے یا ادر دوسرے ریٹیلر ہیں وہ ایگزمپٹ ہے۔ اور یہ ایگزمپشن نا ایک عرصے دراز سے چل رہی ہے۔ بریڈ، بن، شیل، مار، رس، ورماسیل، یہ ایگزمپٹ 6 شیڈول کی آئٹم ہے۔ اچھا، میں نے وزیر خزانہ کو لیٹر لکھا کہ یہ بڑی زیادتی ہے کہ جو لوگ ایف بی آر کے سسٹم سے براہ راست منسلک ہیں، بجائے یہ کہ آپ انہیں ریلیف دیں کہ وہ 1-1 روپے کی اپنی سیل کو دکھا رہے ہیں ایف بی آر کے سسٹم کے ساتھ منسلک کر کر، آپ الٹا کام کر رہے ہیں۔ آپ نے انہیں چوڑی چڑھا دی ہے کہ آپ 18% جو آپ یہ بیچیں گے بن، شیر، مار، رس، تو 18% وہ فالتو ٹیکس دے، فالتو ٹیکس لے اپنے کسٹمر سے۔ یہ بڑی زیادتی ہے۔ اس کے جواب میں پتہ کیا ہوا اس بجٹ میں؟ جو بقایا تھے ان پہ 10% انہوں نے اس پہ بھی ٹیکس لگا دیا۔ انہوں نے کہا لے بھائی کریں ہم سے بات، آپ کہتے ہیں مسئلے حل کریں۔ انہوں نے 10% اس پہ بھی لگا دی، جو ہمیشہ سے ایگزمپٹ آئٹم تھی، 6 شیڈول کی آئٹم تھی، بن، شیل، مار، رس پر انہوں نے کہا یہ 10% اس پہ بھی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو ہم نے چھوڑ دیا۔ جو ٹیئر 1 کا ریٹیلر ہے، بڑا ریٹیلر ہے، وہ 18% ٹیکس دے گا۔ اس کو پھر یہ سزا ہے کہ جو زیادہ ٹیکس دے اس کو چوڑی پوری چڑھاؤ، تاکہ کوئی آدمی اس ملک میں ٹیکس دینے کی بات نہ کرے۔ یہ تو حال۔ پھر انہوں نے ایک اور کام کیا۔ انہیں ہمیشہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے، آپ سارے سنتے ہیں، کہ دودھ میں جتنی ملاوٹ ہوتی کھلے دودھ میں ہوتی ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا یہ جو بند دودھ کرتے ہو، پہلے گورنمنٹ ایڈورٹائز کرتی ہے، پیسے لگاتی ہے کہ آپ دودھ کو بند دودھ استعمال کریں، ڈبے کا دودھ استعمال کریں، پیکٹ کا دودھ استعمال کریں، اور کھلا دودھ جو ہے یہ مضر صحت ہے۔ آپ سب ایڈورٹائز دیکھتے ہیں سارے کے سارے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، کھلا دودھ استعمال کریں، جو بند دودھ ہوگا، پیک دودھ ہوگا، برانڈ دودھ ہوگا، اس پہ 18% ٹیکس اس بجٹ میں۔ یعنی اب غریب آدمی کے دودھ ایسی چیز تھی جو بچوں کے لیے ہے، بڑوں کے لیے ہے، چھوٹوں کے لیے، امیر کے لیے، غریب کے لیے، انہوں نے اس پہ بھی 18% ٹیکس لگا دیا۔ یعنی اس ملک میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کرنا کیا چاہ رہے ہیں، اس ملک کو لے کے کہاں جانا چاہ رہے ہیں۔ آپ ایک ایک چیز کو نا، پھر اگر آپ ٹیکس کی شرح کو دیکھیں، اتنی شرائیں ہیں کہ کام کرنا بہت مشکل ہے۔ 3rd شیڈول ہے، 5th شیڈول ہے، 4th شیڈول ہے، 6th شیڈول ہے، 8th شیڈول ہے۔ اتنی دنیا بھر میں ایک چیز طے ہے کہ جتنی ٹیکسیبل آئٹم ہوگی ایک سٹینڈرڈ ٹیکس ہوتا ہے، تاکہ لوگوں کو کام کرنا آسان ہو۔ جتنا زیادہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس پورے نظام کو سمپل کرو، سادہ کرو، یہ اتنا مشکل کرتے ہیں۔
پھر انکم ٹیکس کے جو افسران ہیں انہیں اتنے اختیارات ہیں، ان کا جس کو جی چاہتا ہے آپ سونے کا بن کے لے جائیں، ان کا پروگرام ان کا ہٹ لگانی ہے، انہوں نے کہا ہم تو ہٹ لگانی ہے بھائی، اب وہ جتنی مرضی ہٹ لگا دے آگے سے۔ اب اس بجٹ میں انہوں نے ایک اور کام کہا، انہوں نے کہا کمشنر کے پاس پہلے اپیل ہوتی تھی پھر آپ آگے جاتے تھے، انہوں نے کہا کمشنر میں بیچ میں سے نکال دو۔ یعنی ہر طرح آپ بزنس مین کو یہاں سزا دینا چاہتے ہیں کہ آپ اس ملک میں کیوں بزنس کرتے ہیں، تو ملک کیسے چلے گا؟ یہ بے روزگاری کا جن کیسے قابو آئے گا؟ پھر دیکھیے، جب تک کہ آپ کہتے ہیں کہ دستاویزی معیشت ہونی چاہیے، تو بھائی بات یہ ہے کہ جو لوگ انٹیگریٹ ہو گئے انہیں آپ سہولت دیں، ان کا ٹیکس ریٹ کم کریں تاکہ لوگ جو باہر ہیں وہ اندر آئیں۔ پھر یہ نا ایک اور بڑی مصیبت ہے اس ملک میں کہ ہولڈنگ ٹیکس، یہ ٹیکس کے رستے میں بڑی رکاوٹیں، ہم کہتے ہیں اسے ختم کریں، انہوں نے کہا اچھا ختم کرنے، انہوں نے بڑھا دیا، 1.25 تھا، انہوں نے کہا 2.1، انہوں نے اس کو بھی بڑھا دیا۔ لیکن اس ملک میں سارے یہ ہمارے ملک کے دشمن بیٹھے اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ قوم جو ہے نا مزید جو ہے نا قرضوں میں دب جائے۔ آپ ساری پالیسیوں کو دے رہے، بجٹ کو پڑھے تو پتہ لگتا ہے کہ یار اس ملک کے لیے بجٹ نہیں بنا، یہ پتہ نہیں کسی اور ہی کے لیے بنا ہے۔ تو ٹیکس ریٹ بے شمار ہے، رویے درست نہیں ہیں، پھر 29 محکمے جنہیں تو میں خود برداشت کرتا ہوں، اور سب نے یہ تہیہ کیا ہوا کہ بزنس مین کے بزنس میں ہمارا حصہ ہے۔ ہر جو محکمہ ہے، تمام کے تمام محکموں کا حال یہ ہے کہ وہ بزنس مین کو سمجھتا ہے کہ اس سے ہم نے پیسے نچوڑنے ہیں، اسے ہم نے نچوڑنا ہے۔ تو دیکھیے ان حالات میں نہ انڈسٹری لگتی ہے نہ کوئی بزنس ہوتا، تو پھر کہتے ہیں کہ یار بزنس بڑھائیں، بزنس کیسے بڑھائیں؟ میں آپ کو اپنا واقعہ سناتا ہوں۔ قائد اعظم بزنس پارک میں میری 11.2 ایکڑ میں نے جگہ لی، ٹھیک ہے جی، جو گورنمنٹ کا تو میں نے پیسے دے دیے، ان کو 100% پیمنٹ کر دی۔ مجھے ایک وہاں سے نوٹس آتا ہے، کہتے کیوں نہ آپ کی کینسلیشن کر دی جائے۔ یار آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں بزنس مین کے ساتھ؟ یعنی ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ 10 سال کی ہم آپ کو ٹیکس ریلیف دے رہے ہیں، دوسری طرف آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یعنی قوم کے ساتھ آپ دیکھیں فراڈ سے فراڈ۔ دیکھیے بڑی سادی بات ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو امت کو ایک بات سکھائی وہ یہ تھی کہ میری امت ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ جو ہے نا ان کے بارے میں یہ محسوس رویہ رکھیں کہ میری جان، میری عزت، میری آبرو، کہ یہ مسلمان محافظ ہے، میرے نہ مال کو خطرہ ہوگا نہ جان کو خطرہ ہوگا، میری کسی چیز کو، یہ میرے جان، مال، عزت و آبرو کے محافظ ہے میری امت۔ اور بدقسمت یہی ہے، یعنی اس پہ لوگ ٹرسٹ کریں کہ مسلمان ہے، اس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کوئی کام ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جس سے لوگ ہم پہ اعتماد کریں۔ ہمارے ملک پہ، ہمارے حکمرانوں پہ کوئی اعتماد نہیں کرتا۔ بچے کو ہمارے ملک کو پتہ یہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، فراڈ یہ ہیں، اور باہر کے ملک کیا وہ چوچے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں۔ دیکھیں جب تک کہ ہم اپنے رویوں کو نہیں بدلیں گے، اپنی سوچ کو نہیں بدلیں گے، اس وقت تک کہ ہم ترقی نہیں کر سکتے، نہ ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے، نہ ہم عزت کے ساتھ دنیا میں رہ سکتے۔ ضرورت اس بات کی ہے حکمرانوں کو، اس قوم کو اپنے سوچ کے انداز کو بدلنا ہوگا۔ جب تک کہ ہم اپنی سوچ کو مثبت نہیں رکھیں گے کوئی مثبت ہم کام نہیں کر پائیں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سمجھنے پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔